السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ یہ بڑا برکت والا مہینہ اور بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ایک نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ رمضان کا ایک ایک منٹ ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے۔ آئیے میں آج آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں کون کون سی عبادتیں خاص طور پر کرنا چاہیے اور کون سی عبادتوں کا رمضان کے پورے مہینے معمول بنا لینا چاہیے۔ اگر ہم یہ معمول بنا لیں اپنا، جو آج میں آپ لوگوں کو نمازیں بتاؤں گا، بہت ساری نفلیں، بہت سارے ذکر و اذکار کے طریقے بتاؤں گا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں کرا کرتے تھے، تو انشاءاللہ رمضان کی برکتیں اور رمضان کی فضیلتیں ہمیں بہت زیادہ حاصل ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد خاص طور پر پڑھا کرتے تھے، اور پیغمبروں پر تو تہجد کی نماز فرض تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی پوری زندگی میں تہجد کی نماز مس نہیں کی۔ تو رمضان کے مہینے میں جب ہم لوگ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے تہجد کا اہتمام۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں، 5 وقت کی نمازوں کے بعد جو سب سے اہم نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز میں اللہ رب العزت اعلان لگواتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے میرے سامنے ہاتھ اٹھانے والا، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا۔ اللہ تعالیٰ اعلان لگواتا ہے، اور تہجد کے وقت میں جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر پیار آتا ہے۔ تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے ہم تہجد کی پابندی پورے رمضان کریں۔ اور تہجد کی نماز پڑھنا یہ بھی بڑا آسان ہے۔ بھئی ہم لوگ سحری میں اٹھتے ہیں تو سحری سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں اور 2 رکعت کر کے 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعت تک، جیسے نفل نماز پڑھتے ہیں نا، اسی طرح سے 2 رکعت کر کے 8 رکعت، 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دعا کریں۔ تو پہلا جو عمل ہمارا ہونا چاہیے رمضان کے مہینے میں وہ تہجد کا اہتمام۔ تہجد ہماری مس نہ ہو بالکل بھی۔ موقع نہیں ہے تو 2 رکعت کم سے کم پڑھ لو، اور تہجد کے وقت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے 5-10 منٹ رونے کی عادت بناؤ۔ یہ بہت عظیم الشان عبادت ہے۔ تو پہلا کام تہجد کا اہتمام۔ دوسرا، سحری ضرور کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کیا کرو، کیونکہ سحری کرنے میں یقیناً برکت ہے۔ سحری جو ہے نا، یہ برکت والا کھانا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی سحری کو نہیں چھوڑا۔ سحری کے وقت ہم لوگ اٹھتے ہیں، دل نہیں کرتا ہے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ 2 روٹی کھاؤ، 4 روٹی کھاؤ، بہت سارے آئٹمس کھاؤ۔ سحری کی نیت سے 1 گھونٹ پانی ہی پی لو، سحری کی نیت سے 1 کھجور ہی کیوں نہ ہو کھا لو، کیونکہ سحری کرنا یہ کیا ہے؟ نبی کی سنت ہے۔ تو دوسرا عمل ہے کہ سحری ہمیں پابندی سے کرنی ہے، سحری مس نہیں کرنی ہے۔ تیسری عبادت جو رمضان کے مہینے کی ہے وہ ہے روزہ۔ روزہ کسی بھی صورت میں ہمیں مس نہیں ہونے دینا۔ ہاں، جو شریعت نے وجہ بتائی ہیں کہ بھئی ان وجہ میں ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، جیسے مان لیجیے حاملہ عورت ہے، یا کوئی بیمار ہے، یا کوئی سفر پر ہے، یا کوئی بہت بوڑھا ہے نا، تو شریعت نے جن چیزوں میں اجازت دی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو، اگر وہ وجہ آپ میں پائی جا رہی ہیں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ باقی نارمل حالات میں روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چاہے 1 مہینے ہمیں کام بند کرنا پڑے اپنا، جیسے مان لیجیے کسی کا کام اتنی محنت کا ہے کہ اگر وہ کام کرے گا تو روزہ نہیں رکھ سکتا، تو 11 مہینے وہ تیاری کرے کہ رمضان کے مہینے مجھے روزے رکھنا ہے، کہ رمضان کے مہینے میں کام چھوڑ دو لیکن روزہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ ہماری حالت آج کل یہ ہے کہ کام نہیں چھوٹے گا چاہے روزہ چھوٹ جائے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ کام چھوٹے تو چھوٹ جائے۔ 11 مہینے آپ رمضان کے مہینے کی تیاری کرو کہ رمضان کے مہینے میں مجھے کمانا نہیں ہے، بیٹھ کے صرف روزے رکھنا ہے، عبادت کرنی ہے۔ لیکن رمضان کا روزہ چھوڑنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے ایک روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے 1 دن رمضان کا روزہ چھوڑ دے
اور پھر تمام عمر کے روزے بھی رکھے تو اسے ایک روزے کا بدلہ نہیں مل سکتا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک روزے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ تو رمضان کا روزہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ کمزوری آ رہی ہے برداشت کر لو، چکر آ رہے ہیں تھوڑے سے برداشت کر لو، ہے نا، کیونکہ رمضان کے جو روزے ہیں نا وہ ہے ہی اسی لیے کہ اللہ کی محبت میں ان تمام چیزوں کو فیس کرنا۔ چوتھی عبادت ہے کہ آپ نے روزہ رکھ لیا، تہجد پڑھ لی، تہجد پڑھنے کے بعد سحری کر لی، سحری کرنے کے بعد آپ نے روزے کی نیت کر لی۔ اب چوتھی عبادت ہے فرض نمازوں کی پابندی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ جو 5 وقت کی نمازیں ہر مسلمان پر فرض ہیں، یہ کتنی اہم ہیں۔ آخرت کے میدان میں سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نمازوں کا ہوگا، اور جس کی نماز ٹھیک ہوں گی تو باقی سارے اعمال بھی اس کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی لیے نمازوں کا اہتمام۔ کوئی آدمی اگر روزہ رکھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، یا نمازیں چھوڑ دیتا ہے، نمازیں قضا کر دیتا ہے، یا جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، تو وہ بڑے ثواب سے محروم ہو گیا۔ اسی لیے رمضان کے مہینے میں ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی نماز ہماری مس نہیں ہو۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے، آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیے، سنتوں اور نفلوں کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھیے، کیونکہ ایک نفل کا ثواب بھی فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض کا ثواب بھی 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اسی لیے نماز کی پابندی۔ ہوتا کیا ہے کہ روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد آپ سو رہے ہیں، آپ ظہر کی نماز غائب ہو گئی، آپ کی فجر کی نماز غائب ہو گئی، تو نماز آپ کی چھوٹنا نہیں چاہیے۔ 5واں عمل رمضان کے مہینے میں جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید کا رمضان کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی خوب تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور نکالتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ تو قرآن مجید کی خوب تلاوت، اور قرآن مجید کی تلاوت بھی خوب اچھے انداز میں، یہ نہیں کہ بس کچڑ پچڑ الفاظ کٹ رہے ہیں، آپ کے الفاظ چب رہے ہیں، خوبصورتی کے ساتھ۔ جب آپ پڑھ رہے ہو نا تو لگے کہ یار ہاں اللہ سے میں بات کر رہا ہوں، لگے کہ ہاں آپ کو بھی مزہ آئے پڑھنے میں۔ یہ نہیں کہ ایک فارملٹی بس جلدی سے میرے 4 پارے پورے ہو جائیں، جلدی سے میرے 2 پارے پورے ہو جائیں، نہیں، اچھے طریقے سے 1 پارا پورا ہو، لیکن کوالٹی کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوالٹی پسند ہے۔ تو نمبر 5 قرآن مجید کی تلاوت۔ نمبر 6 توبہ اور استغفار۔ رمضان کے مہینے میں کوئی ایک وقت ایسا بنائیں ہم جس میں توبہ اور استغفار کریں۔ ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیں، ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہے نا۔ استغفار کی بڑی فضیلت ہے، اسی لیے توبہ اور استغفار کے لیے اپنے ایک وقت بنائیے۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ صبح ایک تسبیح درود شریف کی اور ایک تسبیح استغفار کی پڑھی جائے، اور شام کو ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح استغفار کی پڑھی جائے، اور اگر وقت کم ہے تو پورے دن میں ایک تسبیح درود شریف اور استغفار کی تو ضرور پڑھیے۔ 7واں عمل ہے صدقہ اور خیرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں صدقہ خیرات بہت فرماتے تھے، آندھی اور طوفان کی طرح، اتنا حضور صدقہ خیرات فرماتے تھے۔ اسی لیے صدقہ اور خیرات خوب کیجیے۔ اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں آپ دیکھیے کہ کس کو افطار کی ضرورت ہے، کس کے یہاں حالات ابھی خراب چل رہے ہیں، کس کے یہاں غربت چل رہی ہے، کس کے یہاں ابھی تنگی کا معاملہ چل رہا ہے، تو اس کے یہاں افطاری بھجواؤ، راشن کا انتظام کرو، کچھ پیسے بھجوا دو۔ تو صدقہ اور خیرات ویسے ہی بہت فضیلت والا عمل ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کئی گنا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات خوب نکالیے آپ۔ 8واں عمل ہے صبر اور تحمل۔ رمضان کے مہینے میں جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو چڑچڑاہٹ بھی آتی ہے، بچوں پر، بیوی کو شوہر پر، گھر میں، ہے نا، اور کبھی کبھی کسی سے نوک جھوک ہو جائے تو زبان سے بعض دفعہ بہت ساری باتیں نکل بھی جاتی ہیں ایسی۔ اسی لیے صبر اور تحمل یہ بھی ایک بڑی عبادت ہے رمضان کے مہینے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اپنے زبان کی حفاظت کرو۔ کوئی اگر تم سے الجھ رہا ہے نا تو اس سے بول دو کہ بھائی میرا روزہ ہے، سوری میں آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ صبر اور تحمل، نظر انداز، درگزر کا معاملہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو 8ویں عبادت ہے صبر اور تحمل۔ 9ویں عبادت ہے
नवाफिल का अहतमाम, हम नफल खूब पढ़ें। मान लीजिए रात को मौका मिल रहा है तो नफल नमाज़ें पढ़ें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान के महीने में नफल खूब पढ़ा करते थे। इसी के साथ साथ बहुत सारी नफली नमाज़ें भी हैं, हम वो भी पढ़ सकते हैं। वो नफली नमाज़ें कौन कौन सी हैं? जैसे कि इशराक की नमाज़ है। इशराक की नमाज़ की बहुत ज़्यादा फजीलत है। और इशराक की नमाज़ कब पढ़ी जाती है? यूट्यूब पर मैंने इशराक की नमाज़ पढ़ने का पूरा तरीक़ा बता के रखा हुआ है। आप सर्च करेंगे इशराक की नमाज़ कैसे पढ़ें AM कासमी, तो डिटेल से वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी, वो देखिएगा। इशराक की नमाज़ जो है वो सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद पढ़ी जाती है और 2 रकात या 4 रकात इशराक की नियत से पढ़ी जाती हैं। इनका सवाब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इशराक की नमाज़ पढ़ने का जो सवाब है वो 1 हज और उम्रे के बराबर है। तो रमज़ान में अब जब 1 हज और 1 उम्रे का सवाब है, रमज़ान में ये 70 गुना हो जाता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए रमज़ान के महीने में जब आप इशराक की नमाज़ पढ़ोगे तो कितना सवाब मिल रहा है? 70 हज और उम्रे के बराबर। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि इशराक की नमाज़ के टाइम तो हम लोग सो रहे होते हैं, तो इशराक पढ़ के सोने का मामूल बनाइए। अगली नमाज है वो है चाश्त की नमाज। चाश्त की नमाज जो है वो सूरज निकलने के 1-1.5 घंटे के बाद इसका टाइम शुरू होता है और ज़वाल का टाइम शुरू होने से पहले पहले तक रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी भी बड़ी फजीलत बयान फरमाई और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिसने चाश्त की 2 रकात पढ़ी तो उसका नाम गाफिलीन में नहीं लिखा जाएगा, जिसने 4 रकात पढ़ी तो उसका नाम इबादत गुजार बंदों में लिखा जाएगा, जिसने 6 रकात पढ़ी उस दिन उसकी किफ़ायत की जाएगी, जिसने 8 रकात पढ़ी उसे अल्लाह ताला की इताअत करने वालों में लिखा जाएगा, और जिसने 12 रकात पढ़ी तो उसके लिए जन्नत में अल्लाह ताला घर बना देंगे। 2 रकात से लेके 12 रकात तक इसकी पढ़ी जाती हैं। मौका मिल जाए तो चाश्त की नमाज़ भी पढ़ो, क्योंकि रमज़ान का महीना है ही अपने आप को थकाने का। फिर एक नमाज है अव्वाबीन की नमाज। मगरिब की नमाज आपने पढ़ी और 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ी, उसके बाद 6 नफल पढ़े जाते हैं 2-2 रकात करके, 2 रकात नफल, 2 रकात नफल, 2 रकात नफल। इसके बारे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने मगरिब की 6 रकात पढ़ी और इनके दरमियान कोई बुरी बात नहीं कही, दुनिया की कोई बात बुरी नहीं की, तो उसे 12 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। 12 साल इबादत का सवाब मिलेगा अगर आप मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात पढ़ लो। और 12 को आप 70 से गुणा करो ज़रा, कितने बन रहे हैं? 12 धाई 120, और फिर 100 धाई 100 7 700 साल, और 20 14 800 तकरीबन 800 साढ़े 800 साल की इबादत का सवाब आपको मिल रहा है अव्वाबीन की नमाज़ पढ़ने पर। तो मेरे अजीज़ भाइयों मेरी बहनों, ये अव्वाबीन की नमाज़ थी। तो ये कुछ अमलियात हैं, ये कुछ वज़ाइफ़ हैं। यानी हमें अपने रमज़ान का शेड्यूल इस तरह से बनाना चाहिए कि हम सबसे पहले तहज्जुद पढ़ें, फिर सहरी करें, फिर उसके बाद फ़जर की नमाज़ पढ़ें, है ना। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान मजीद की तिलावत करें और उसके बाद इशराक पढ़ लें, मौका मिले चाश्त पढ़ लें, अव्वाबीन पढ़ लें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें। ये इबादात के काम हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में किया करते थे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसको शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।